بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے اس وجود کو دو چیزوں کے ساتھ جمع فرمایا، یعنی مرکب ہے۔ انسان اسے کہا جاتا ہے جو زندہ انسان جس کے اندر روح موجود ہو اور چلتا پھرتا ہو، اس کی سانس آتی ہو، دیکھتا ہو، سنتا ہو، بولتا ہو، سمجھتا ہو، تو یہ اسے انسان کہا جاتا ہے۔ جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے دونوں کا رشتہ ہی ایسا بنایا۔ دیکھیں جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کی روح تو زندہ ہیں، اوپر موجود ہیں عالم امر میں، لیکن وہ کسی گنتی میں نہیں آتے، ان کا شمار نہیں ہے، ان کو وہ لذت کیفیت و ترتیب نہیں ہے۔ جب وہ دنیا میں آئیں گے تو اللہ جل شانہ وجود اور روح کو جب ملاتے ہیں تو آدمی کو اللہ رب العزت جب روح آتی ہے وجود میں تو وجود کی ساری صفات بیدار ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھنا اس طرح آسان ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی ساری وائرنگ کر دی، فریج بھی لگا لیا، اے سی لگا لیا، ڈیفریزر لگا لیا، بلب ٹیوبیں لگا لی، لیکن بجلی نہیں۔ جو ہی بجلی آتی ہے ہر چیز خوبصورتی سے کام کرتی ہے، کمرے روشن ہو جاتے ہیں، اے سی آن ہو جاتا ہے، اور ڈیفریزر اور فریج اپنا کام کر جاتے ہیں، اور ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، گھر جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہی بجلی جاتی ہے وہی گھر اندھیرا بن جاتا ہے۔ اسی فریج کے اندر سامان پڑا خراب ہو جاتا ہے، ڈیفریزر میں خراب ہو جاتا ہے، اے سی لگا ہوتا ہے اور آدمی دروازہ بند نہیں کر سکتا، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، سب کچھ ہے لیکن بجلی چلی جاتی ہے۔ انسان کی بجلی روح ہے، جب اس میں آتی ہے تو اس کو ساری صفات دے دیتی ہیں، یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، لذت بھی آتی ہے، چلتا بھی ہے، اور اسے دوسری ساری خوبیاں اور اس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں۔ جو ہی اس کی بجلی جاتی ہے، اس کی روح نکلتی ہے جسے موت کہتے ہیں، تو وہی بندہ کوئی بھی اپنے گھر میں میت کو نہیں رکھتا، چاہے اس کی ماں ہے، چاہے باپ ہے، یا بیٹا ہے، یا بیٹی ہے، یا خامد ہے، یا بیوی ہے، کہتے ہیں جلدی 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 سے لے چلو۔ کیوں؟ وہ وجود خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے فریج میں پڑا ہوا سامان خراب ہو جاتا ہے نا، بجلی جاتی ہے تو یہ وجود بھی خراب ہو جاتا ہے، بو آنا شروع ہو جاتی ہے، پھول جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے، آنکھیں نکل کے یہ رخسار پہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ روح اتنی قیمتی ہے کہ جب تک یہ وجود میں ہوتا ہے تو وجود کی زندگی اور لذت اور مزہ اور سب کچھ رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ جو یہ نکلتی ہے تو اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، خامد ہے وہ اس کی بیوی جاتی ہے، خامد جو ہے وہ رنڈوا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی دوسرے رشتے بھی جو ہے، حتیٰ کہ آدمی کی جائیداد بھی اپنی نہیں رہتی، اس کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کی نہیں رہتی، وہ تقسیم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ روح اتنی اعلیٰ چیز ہے، اتنی اللہ نے اس کے اندر استعداد اور قوت رکھی ہے۔ تو یہ روح جو ہے نا یہ وجود کے اندر ہو تو انسان مکلف ہوتا ہے، اور روح نکل جائے تو انسان مکلف نہیں ہو جاتا۔ میت جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر غریب ہے، مر گیا ہے، تو آپ اس کو جو کفن پہنانا ہے زکوٰۃ کے نہیں پہنا سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے مالک بنایا جاتا ہے، مردے کا تو اپنا مالک بن ہی نہیں سکتا۔ زندہ آدمی کو آپ کپڑا دے سکتے ہیں، مردے کو کفن نہیں دے سکتے زکوٰۃ میں۔ آپ ہدیہ کریں گے یا تحفہ دیں گے، جو کچھ کرے
مدد کریں گے، لیکن زکات سے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اب اس کی ملکیت نہیں رہی، یہ اس کا کپڑا اس کی ملکیت نہیں ہے، یہ گھر اس کی، یہ اس کی گاڑی، یہ کوئی چیز اس کی کوئی ملکیت نہیں رہتی، سب اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو بھئی جیسے ہی روح اپنی ساری صفات کے ساتھ آتی ہے اور جاتی ہے تو ساری چیزیں بھی لے کے چلی جاتی ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات کہ ہم جتنی چیزیں بھی دنیا، ہمارا وجود دنیا ہے، مٹی سے ہے، اور جو کچھ ہم جمع کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں وہ بھی مٹی ہے۔ جب وجود مٹی میں جاتا ہے تو مٹی والی چیزیں مٹی میں چلی جاتی ہیں، ہماری نہیں رہتی، لیکن جو چیزیں روح سے وابستہ ہیں، علم، معرفت، اعمال، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ روح جاتی ہے اور اپنے ساتھ ان کی کیفیت کو، اس کی حیثیت کو اور اس کے اجر کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے۔ برزخ میں روح جن لوگوں کے منازل ہوتے ہیں، مناسب ہوتے ہیں، تو اس حال میں اللہ انہیں ایمان نصیب فرما دے تو وہ اس پہ قائم و دائم ہوتے ہیں، وہ ان سے چھینے نہیں جاتے، نہ ان کا علم لیا جاتا ہے، نہ ان کی معرفت لی جاتی ہے، اور نہ ان کو کمی کی جاتی ہے، بلکہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جانے کے بعد روح کی صفات زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں کہ دنیا کا گند ختم ہو جاتا ہے اور روح کے اندر زیادہ اہلیت، صلاحیت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بھئی یہ چیز، جیسے دنیا میں ہم اپنا مال جمع کرتے ہیں، ہر آدمی جمع کرتا ہے، مکان بناتا ہے، گاڑی لیتا ہے، بچوں کے لیے ساری ضرورت کی چیزیں پوری کرتا ہے، اپنی مشکلات ڈالتا ہے، اپنے آپ کو کتنی ڈیوٹیاں انجام دیتا ہے، راتیں جاگتا ہے، سفر کرتا ہے، کتنی کتنی پریشانیاں، بعض بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے وہ دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے کے لیے۔ اب روح کی چیزیں جمع کرنے کے لیے بھی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور دنیا کی چیزیں اس کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ ایک آدمی ہے، اس کی 100 کاریں ہیں، ایک بھی نہیں جائے گی۔ عورت ہے، اس کو نشہ ہوتا ہے زیورات سے اور کپڑوں سے، بوڑھی بھی ہو جاتی ہے تو کہتی ہیں رنگ برنگی کپڑے ہیں، تو اس کے اندر ایک ہے تو اس کا تو کوئی کپڑا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو لال پیلا نیلا کپڑا پہنا دیا جائے عورت کو، چلے سے بڑے پسند تھے، تو سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور ایک سفید وہ چادریں 2 پہنا کے چلو بھی چلو، غریب ابھی ایک ہو جاتا ہے۔ اور جو اتنے اتنے پسند کے کپڑے ہوتے ہیں وہ ایسے پھاڑ کے چیر کے اتارے جاتے ہیں جسم سے، اور ایسے سونا جو ہے بعض میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا جسم پھول جاتا ہے مرنے کے بعد، نہ ہم نے دیکھے ہیں کافی لوگوں کے کیس، اس کی انگوٹھی نہیں اترتی، اس کے کڑے اور یہ چوڑیاں سونے کی نہیں اترتی، کاٹنی پڑتی ہیں۔ آپ پوچھیں جن لوگوں نے غسل دیا نا ان سے پوچھیں، وہ جن کے لیے جان دیتی تھی نا، وہ کینچی لگا کے نا کاٹنی پڑتی ہے تب وہ سونا اترتا ہے، ورنہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ انگوٹھی اترتی ہی نہیں ہے، انگلی ٹوٹ جائے گی، اسے اونٹ سے اس کو بھی کانٹے بھی ایسے ہوتے ہیں اور چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ اور کپڑے تو ہم نے، اللہ جل شانہ معاف کرے، میں نے تو اپنی زندگی میں محض 2 واقعے دیکھے ہیں، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ جن کے مرنے کے بعد میں نے کپڑے اتارے اور پھاڑنے نہیں پڑے، تو میں نے اگر گنتی کروں تو مجھے نہیں پتا میں نے کتنے لوگوں کو، مجھے نہیں یاد، کتنے بندوں کو جوانی سے ہی، بہت تھوڑی عمر سے یہ اللہ نے شہادت مجھے نصیب کروائی۔ خاندان میں کوئی بھی غسل نہیں دینا جانتا تھا، میں نے جب شروع کیا تو الحمدللہ سارے خود ہی دیتے ہیں۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 بندے تھے جن کے کپڑے اتار لیے، پھاڑنے نہیں پڑے، اور میں بڑا حیران ہوا تھا یار یہ کیا، کپڑے پھاڑنے نہیں پڑے، ورنہ چیرنے پڑتے ہیں، 4 جگہ سے کاٹنے پڑتی ہیں، کینچی سے بھی ہاتھ سے بھی، تب جا کے اترتے ہیں۔ تمیز اترتی ہی نہیں ہے۔ عورتوں کو تو ویسے ہی بڑے ٹائٹ شائٹ سے قسم کے ہوتے ہیں، وہ تو پھاڑے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا ان کا۔ لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، اس کی وہ دنیا ہے اور یہ دنیا ہے، اور مٹی ہے اور وہ بھی مٹی ہے، اور مٹی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن روح نور ہے اور اپنے ساتھ نور لے کے جاتی ہے، اعمال لے کے جاتی ہے، اللہ کا تعلق لے کے جاتی ہے، اللہ کی معرفت لے کے جاتی ہے، ذکر و اذکار، تلاوت، نمازوں کی برکات لے کے جاتی ہے، ساری ترتیب لے کے جاتی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں یعنی کہ جو مشائخ اعظام ہیں، جو بڑے حضرات ہیں، انبیاء تو بہت بڑے لوگ ہیں، صحابہ بھی بہت بڑے لوگ ہیں، جو مشائخ میں سے جنہیں اللہ جل شانہ نے مناسب عطا فرمائے ہوتے ہیں اور وہ توجہ تصرف کی جن کو قوت ہوتی ہے اور جو منازل کرا سکتے ہیں، وہ برزخ سے بھی منازل کرا سکتے ہیں، یعنی جیسے زندگی میں کرا سکتے ہیں وہ برزخ سے بھی کرا سکتے ہیں۔
یعنی یہ صلاحیت ان کی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی، اور برزخ میں رہ کے دنیا والوں کو توجہ دے سکتے ہیں، فیض دے سکتے ہیں، اتنی تیز قوت ہو جاتی ہے۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا، میرے سامنے کی بات ہے، فرماتے تھے کہ دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے، یہی تو دعا فرما اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے، تو انشاءاللہ پھر یہ چند گز کی مٹی راستے میں حائل نہیں ہوگی، دنیا سے زیادہ توجہ ہوگی، زیادہ قوت ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر فرمایا کتنی دفعہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ، مسلسل کہا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، اگر یہ نہ ہوا تو پکنا ہی نہیں کچھ ہوگا، کسی کا کیا کرے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ روح کی جو صلاحیتیں جو دائمی ہیں، دائمی اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمیشہ رہے گی، وہ اس کی ہمیں فکر کوئی نہیں، ہمارے ہاں اس کی قیمت بھی نہیں ہے، اس کی پرائرٹیز بھی نہیں ہے، اور جو ہمارے ساتھ جانی بھی نہیں، چھوٹ بھی جانی ہے، اس کے لیے ہم ساری زندگی لگا سکتے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا، نہ نبی وسلم نے منع کیا کسی جگہ، لیکن اس چیز کو بھی دیکھو نا جو آپ کے ساتھ جانے والی اور قیمتی ہے اور آپ کے کام آنے والی ہے، آپ کے کام آنے والی ہے، اس کی تو کوئی جمائی کوئی نہیں کیا۔ مثلا ایک آدمی ہے باہر بیرون ملک جا رہا ہے، اب اسے کرنسی بھی باہر کی چاہیے، وہاں اس کے کوئی تعلقات ہو تو وہ بھی کوشش کرتا ہے اس کا نمبر مل جائے، تو اگر وہ جا رہا ہے باہر اور وہاں کا کچھ نہ لے کے جائے، یہاں اس کی بڑی ٹیشن ہے، بڑے دوستی ہے، یاری ہے، وہاں ایئرپورٹ پہ اترے گا تو رل جائے گا، وہ اس کے پاس ٹیکسی کے پیسے بھی نہیں ہوں گے، رل جائے گا۔ یہاں اتنا ٹرن نوٹ والا تھا، وہاں دھکے کھائے گا۔ ایک دفعہ میرے ہمارے عزیز تھے تو وہ دبئی چلے گئے، ان زمانے میں لوگ دبئی بہت جاتے تھے، پتہ نہیں وہاں درخت لگے ہیں تو وہاں ڈنڈے مارو تو پیسے گرتے ہیں نا، بعض لوگوں کو کنسیپٹ ہوتا ہے شاید باہر ایسا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو۔ تو وہ چلا گیا بیچارہ، یہاں بڑا شہزادہ تھا، جب وہاں گیا تو کچھ جو واقفکار تھے نا رشتے دار، انہوں نے کچھ دن تو اس کی بڑی آؤ بھگت کی، آج جس کے گھر دعوت، آج اس کے گھر دعوت، آج اس کے گھر، تو پھر اس کے بعد ان کا بھی آپ کا کیا پروگرام، اس نے کہا کہ میں یہاں کام کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا جی آپ کی ایجوکیشن، تو بیچارہ شہزادہ تھا، شہزادوں کی ایجوکیشن تو نہیں ہوتی، اچھا جی کوئی ہنر جانتے ہیں، گھر میں کسی بالٹی نہیں اٹھائی اسے کون سا ہنر آتا ہو، گھر میں تو روٹی کھانا بڑا آسان ہے، ماں باپ کے سامنے نخرے بھی بڑے چل جاتے ہیں، جائز نجائز باتیں بھی مانی جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا یار یہاں تو پھر لیبر کا کام ہے، اس کو اچھا پڑھ لوں گا، شروع ہو گیا وہ۔ تو میرا ایک کزن ہے وہ کہتا ہے کہ ہفتہ ہی گزرا، تو میں نے کہا یار اس کا ذرا خبر سنوں کہاں ہے، کہتا ہوں میں گیا تو بیمار پڑا تھا، منہ اس کا اتنا سا ہو گیا، رنگ اس کا کالا پیلا نیلا ہوا، میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا گھر میں کبھی بالٹی نہیں اٹھائی تھی، یہاں تو سریا اٹھانا پڑا، اور وہ اتنی اونچی منزل پہ ڈر لگتا ہے گر گیا تو میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور بھائی وہ سامان اٹھانا ہوتا ہے، بجری اٹھانی ہوتی ہے، یہ سامان میں تو نہیں اٹھا سکتا، میں تو بیمار ہو گیا، اور 2 دن سے آج تو میں کچھ کھانے پینے میں بھی نہیں، تو اس طرح کرو میری واپسی کا انتظام کر دو، میں پاکستان سے آپ کے پیسوں کو بندوبست کر دوں۔ اس نے بیچارے نے اسے واپس ٹکٹ لے کے اسے واپس بھی جایا، یہاں آ کے کہتا تھا کوئی باہر نہ جایا، باہر جانا بڑا مشکل ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ باہر بڑا آسان ہے لیکن باہر بہت مشکل ہے۔ تو کیا وجہ ہے، جب ہماری روح یہاں سے جائے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو اس والا حال ہمارا بھی ہوگا، لیکن وہاں سے تو باہر آ جاتا ہے بندہ، برزخ سے کوئی واپس نہیں آتا، کوئی واپس نہیں آتا برزخ سے، پھر بڑی مشکلات بنتی ہیں، بڑی پریشانیاں بنتی ہیں۔ تو بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو جاری ساری رکھیں، کھائیں پیئیں سب کچھ کریں، لیکن اپنی آخرت کی فکر کو بھی کریں۔ ہم نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے مرنا ہے، ہم نے مرنا نہیں، تو یہ غلط فہمی ہے۔ ہم سے خوبصورت، ہم سے ذہین، ہم سے طاقت والے، ہم سے زیادہ مال والے، ہم سے زیادہ قوت والے، ہم سے زیادہ عہدوں والے، ہم سے زیادہ اپروچ والے آج ان کا نام بھی نہیں ہے۔ جن کے مکانوں میں باہر تختیاں لگتی تھی وہ تختیاں بھی بدل گئی، اور ان کے کپڑے تقسیم، وہ تھوڑے لوگ ہیں جو مر جائے اس کے کپڑے پہن لیتے ہیں، حالانکہ پہننے چاہیے، اگر ماں ہے تو بیٹیاں بہویں پہنے، باپ ہے تو بیٹے پہنے تاکہ ثواب ہو اس کو، لیکن وہ لوگوں کو کپڑوں سے بھی ڈر لگتا ہے، میت کے بانٹ دیتے ہیں، ایسے ہی بانٹ دیتے ہیں، بڑے بڑے قیمتی، جس کے لیے بیچارے نے پتہ نہیں کتنا پیسہ لگایا تھا، اور شیشے کے سامنے کتنی دفعہ وہ کھڑی ہوتی تھی اپنے کپڑے دیکھنے، وہ ایسے رل جاتے ہیں، مفت میں چلے جاتے ہیں۔ وہ چند برتن بیچنے والے نہیں کہتے کپڑے
لے کے برتن دیتے ہیں تو ان کو لوگ دے دیتے ہیں. چلو وہ کئی ہزار کا سوٹ جو آن لائن منگوایا تھا، وہ بڑے فیشن سے منگوایا تھا، وہ 10 روپے میں بھی بک جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ ہمیں معاف کرے، ہمیں معاف کرے. مقصد یہ کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ آخرت کی فکر ہے. آج یہ ختم ہو گئی ہے. جس سے بات کرو دنیا فرسٹ کلاس، دنیا کے لمبے پروگرام، شیخ چلیوں والے پروگرام. بچی ابھی 6 سال کی ہے تو اس کی شادی کے لیے جہیز جمع کیا جا رہا ہے. میں نے فیملیز میں دیکھا ہے، سونا جمع کیا جا رہا ہے، کپڑے. اب پتہ نہیں کچھ زمانے میں کیا ہوگا، کیا ترتیب بنے گی، اور چیزیں لیک کیے جا رہی ہیں. یار اللہ کے بندے جو سامنے ہے اس کی تربیت سب سے ضروری ہے. اسے اچھی مسلمان بچی بنانا ضروری ہے. اس کا لباس ایسا ہو تو اسے دیکھ کے نظر آئے رسول اللہ کی بیٹی ہے. لوگ تو تیار نہیں کرتے. چھوٹی بچیوں کا تو ویسے ہی لوگوں نے سمجھا ہوتا ہے کہ یہ مذاق ہے. یہی نہیں بچیوں نے کر بڑا ہونا ہے. آج ان کے دماغوں میں جو خلل آ گیا نا، کیڑا آ گیا، وہ نکلے گا نہیں. وہ میں ایک دفعہ پکچر دیکھ رہا تھا، یہ یورپ کی نا، تو وہاں کے جو اور دوسرے افریقی علاقوں کی تو بہت زیادہ پردہ تھا. لیکن جو سکولز کی بچیاں تو ایسے پھرتی تھی، تو جو بڑی تھی وہ پردے میں ہوتی تھی. تو بات جو چھوٹی بڑی ہوئی تو بڑی تو مر گئے، اور پھر اس کے بعد جنازہ نکل گیا پردے. انہوں نے ہی بڑے ہونا ہے، یہیں سے تربیت کی جاتی ہے، یہیں سے سکھایا جاتا ہے. تو بھئی وہ بات کی باتیں ہیں کہ یہ بات. ایک دفعہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا ایک مفتی صاحب کے پاس، تو بندے نے مسئلہ پوچھا جی کہ اس طرح ہے کہ سونا ہے تو سونے پہ زکات دینی پڑتی ہے. اب لوگ زکات نہ دینے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ زکات سے جان چھوٹ جائے نا. تو انہوں نے بچیوں کے نام کر دیا سونا. اب نابالغ پہ زکات نہیں ہوتی تو بھائی زکات نہیں دینی پڑے گی، جان چھوٹ جائے گی. اب فقہا نے لکھا ہے اگر نابالغ کے نام پہ کر دیا جائے نا، ماں باپ کے اختیارات ختم ہو گئے. جب نابالغ کے نام کر دی کوئی چیز تو ماں باپ کے اختیارات ختم ہو گئے. اب وہ نہ بیچ سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں. اسی طرح جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے بچے اگر نابالغ ہو تو وہ اجازت بھی دیں کہ اس سے تم لوگوں کو کھانے کھلاؤ تو بھی جائز نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں میت پہ کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے. نابالغ بچوں کا حصہ ہوتا ہے تو کھانا ہی حرام ہوتا ہے. جہاں تو کھائے بغیر لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، اور جو نہ کھلائے اس کو فتوے لگ جاتے ہیں. اس لیے تو اپنے مسائل بھی کوئی نہیں جانتا. تو بھائی جب بات یہ ہے کہ مولوی صاحب سے جی اب کیا کریں، انہوں نے کہا تم بیچ بھی سکتے تو نا، وہ جو بچیوں کی ملکیت ہے تمہارا تو قبضہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ صرف یہ نہیں ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم دنیا ہی کی تعلیم کو لیں. ہماری ذمہ داری ہم مسلمان ہیں، ہم آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کو بھی ساتھ بنائیں. یہ دل میں تمنا رکھیں، خواہش کریں اور کوشش کریں. اللہ جیسے آج اکٹھے ہیں نا میدان محشر میں عرش اللہ کے نیچے تیرے نبی کے ساتھ حسین کا. اور جب جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جائے تو اس قافلے میں ادھر دیکھو تو مزہ آ جائے، ادھر دیکھو تو مزہ آ جائے، آگے دیکھو تو ماں باپ ہو، پیچھے دیکھو تو اولادیں ہو، مزہ آ جائے اس قافلے میں جاتے ہوئے. لیکن بہت تھوڑے لوگ ہی ہوں گے، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. کتنی مرد جنت میں جا رہا ہوگا، عورت جہنم میں جا رہی ہوگی. کتنی عورتیں جنت میں جا رہی ہوں گی، اس کا خامد جہنم میں جا رہا ہوگا. کتنے ماں باپ جنت میں جا رہے ہوں گے، اولاد جہنم میں جا رہی ہوگی. اور کتنے اولاد جنت میں جا رہی ہوں، ماں باپ جہنم میں جا رہے ہوں گے. ہائے کتنی تباہی ہے. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ آج ہمیں اس کو مینج کرنا ہے، اپنے گھروں کے نظام کو. کھائیں پیئیں، اچھا کپڑا پہنیں، اچھا لباس ترتیب رکھیں، اچھی پڑھائی کریں. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے سے آج کل تو ایجوکیشن میں اتنا بیڑا غرق ہو گیا، خصوصاً جو بیکن ہاؤس ٹائپ کے اسکول ہیں، وہ تو بچوں کے اخلاقیات کے علاوہ دین کا بھی جنازہ نکال کے رکھ دیا انہوں نے. اور ماں باپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمارا بچی کیا پڑھ کے آ رہی ہے. کبھی آدمی دیکھ تو لینا وہ کیا پڑھ رہے ہیں، انہیں کیا سکھایا جا رہا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں صرف بچوں کو پال کے بڑا کر کے انہیں نوکریاں دلوانا، ان کی شادیاں کرنا، ان کے بچے ہونا، یہ تو ہے. لیکن اس کے ساتھ ہماری زیادہ ذمہ داری ہے کہ انہیں مسلمان بنائیں، رسول اللہ کا غلام بنائیں. اور ہم مر جائیں نا تو پھر وہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. آپ یقین مانے کتنے ایسے خوش نصیب ماں باپ ہیں
کہ جن کے بچے 8 اور 10 بچے اب تو نہیں ہوتے، اب تو یہ کم سے کم ہی ہوتا چلتا جا رہا ہے کام، تو وہ سارے کے سارے نیک صالحین میں سے تھے۔ تو ماں اور باپ مثلا کسی کے 10 بچے تھے تو 50 نمازوں کا ثواب باپ کو اور 50 نمازوں کا ثواب ماں کو روزانہ ملتا ہے۔ ان کی تلاوت، ان کے اعمال کہاں تک انہیں لے کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے ساتھ اپنی اولادوں کو دین بھی سکھایا؟ تو میری گزارش ہے بس اتنی ہی کہ ہم بار بار یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدارا اپنے بچوں کا، اپنی اولادوں کا خیال کریں۔ باہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، دیکھیں میں خود کالج میں پڑھا ہوا ہوں، میرے اس زمانے کی بات ہے جب یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اتنے حالات خراب ہیں۔ اس زمانے کی بات ہے 73 to 75، ہمارے کالج کے بچے جب واپس آتے تو شرابی اور زانی بن جاتے تھے۔ اب تو زمانہ ہی بدل گیا، اب تو گناہ کی دعوت اور گناہ کے اتنے سامان ہے کہ سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمیں تحقیق ہی نہیں کرتے کہ ہماری بیٹی کی فرینڈز کون ہیں، ہماری بچی کس کے گھر جاتی ہے، تحقیق ہی کوئی نہیں ہوتی۔ ان کا کھانا بھی حلال ہے کہ حرام ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، کتنی ایسی ہیں ان کی فرینڈ شیعہ ہوتی ہیں، بچی آگے ماں باپ سے سوال کرتی ہے صحابہ کے بارے میں، امی جان عائشہ کے بارے میں، وہ کتنے ایسے ہوتے ہیں۔ میں پیچھے ایک صاحب آئے، ان کا بیٹا عیسائی ہو گیا، باپ ماں نے پرواہ نہیں کی، ایک ہی بیٹا تھا، پھر رونا شروع ہو گیا کہ اب ہمارا بیٹا عیسائی ہو گیا۔ تو بھی پہلے دیکھتے نا یہ اٹھتا بیٹھتا کہاں آتا جاتا ہے۔ کتنے ایسے لڑکے ہیں وہ اپنی جو کالج یونیورسٹی کی ہوتی ہیں فرینڈس، لڑکیاں لڑکے شادی کر لیتے ہیں، اور عقائد کی تو ہوا ہی نہیں لگی ہوتی، پتہ اس وقت چلتا ہے جب تباہی اور بربادی مقدر بن گیا ہوتا ہے۔ تو جب بچوں کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے، عقائد پڑھائیں گے، تو ترتیب سکھائیں گے تو بچوں کی تھوڑی آنکھیں بھی کھلیں گی۔ ایک بچہ اسے پتہ ہی نہیں سانپ کیا ہے، میری بات غور سے سنیں، نہ اس نے سانپ دیکھا تھا، اب وہ سانپ کو دیکھے گا تو کہے گا کتنا خوبصورت ہے، دلکش ہے، بڑا رنگین بھی ہے، بڑا خوبصورت بھی ہے، اسے پکڑتا ہوں۔ وہ پکڑے گا تو سانپ دھس کے مار دے گا اسے۔ لیکن ماں باپ نے سکھایا یہ خطرناک ہے، اس کی خوبصورتی نہیں دیکھتے، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ لڑ جائے تو بندہ مر جاتا ہے، چھپکلی ہے یہ کاٹ دے تو یہ ہو جاتا ہے، یہ کنسلوار ہے یہ نقصان دے دیتی ہے، یہ بجلی کی تار گزر رہی ہے اس کو ہاتھ لگائیں گے تو کرنٹ مر کے بچہ احتیاط کرے گا۔ بچے کو سکھایا نہیں تو خواہ کے احتیاط کرے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کو دنیا سکھائی ہے، اچھائی برائی نہیں سکھائی، اخلاق نہیں سکھائے، ان کی تربیت نہیں کی۔ اس دور میں ایجوکیشن تو ٹاپ پہ چلے گی، ڈگریوں پہ ڈگریاں جمع ہو گئی ہیں، بکسے چاہیے ڈگریوں کے، اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے، تربیت ہے ہی کوئی نہیں۔ ڈاکٹر بن نہیں سکتا صرف تھیوری سے جب تک وہ پریکٹیکلی لائف پہ نہ آئے۔ ہم مسلمان اس وقت بنیں گے جب ہماری تربیت بھی ہوگی کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ تو جو پریکٹیکل ہے وہ تھیوری سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو بس اتنی گزارش ہے، خدارا اس کی فکر کریں، اپنے حالات کی فکر کریں۔ دیکھیں جی ایک ماں ہے، اسے مسائل ہی نہیں آتے، ایام کا نہیں پتا، وہ بچی کو کیا سکھائے گی؟ وہ ناپاک رہے گی، ماں بھی ناپاک پھرتی ہے، بچی بھی ناپاک پھرتی رہے گی، اسے آتا ہی نہیں ہے، وہ کیا سکھائے گی اپنی بچی کو؟ ناخن پالش لگا کے پھر رہی ہے، اسے پتا ہے کہ ناخن پالش لگی ہو تو اگر غسل کیا جائے تو غسل ہوتا ہی نہیں ہے، سمندر میں بھی چھلانگ لگا تو بھی غسل نہیں ہوتا، اور اس ہاتھ کی ناپاک سے کھانا جب کھایا جائے گا تو اندر کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ حضرت مولانا احمد علی لودھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 70-80% لوگوں کی بے تباہی کا سبب بے نمازوں کے ہاتھ کا کھانا ہے۔ ہماری دعوتیں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس بندے کا سورس آف انکم کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، اور بعض تو پیورلی حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، سود کا کام کرتے ہیں اور دوسرا کام کرتے ہیں، بس ہم خاموش ہو جاتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، کچھ پڑھ کے پھونک لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے نواسے حسن تھے، تو ایک چھوارا پڑا تھا، انہوں نے منہ ڈالا تو رسول نے ایک دم انگلی ڈال کے کھینچ لیا، نکال لیا۔ تو مجھے جانا فرماتی ہے خیر بچہ ہے، فرمایا نہیں، یہ صدقے کا مال ہے، ہماری اولادوں پہ صدقہ نہیں ہے۔ میرے نبی کا نواسا تھا، وہ صحابہ تو وہ تھے ان کے سامنے کھانا آئے تو ذکر شروع کر دیتا تھا، وہاں تو اللہ کے نبی نے منہ سے کھینچ لیا۔ ہم تو اپنے بچوں کو جہاں سے کھائے جو کرے، ہم نے کبھی سوچا ہے؟
یہی وجہ ہے یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں پھر ماں باپ کو زحمت دیتے ہیں، رحمت نہیں ہوتی، وبال بن جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، لوگ دعائیں کرتے ہیں مر جائیں اس وقت سے پہلے یہ دن دیکھنا تھا۔ آپ یقین مانے میرا تو روز دن کا واسطہ ہے یورپ کے لوگوں سے، اپنے بچوں سے بات کرتے ڈرتے ہیں کہ بچے ناراض ہو کے گھر سے چلے جائیں گے۔ باپ کو ماں کو ضرورت نہیں ہے بچی کو کہے کہ رشتہ آیا ہے کہ بچی یہ نہ شٹ اپ کر دے۔ آج یہ حال ہو گیا، کل یہ حال ہوتا تھا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اپنی بچی کا، ایک بچہ تھا طالب علم تھا، اس کو بلایا تیری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا کس جگہ بات ہے؟ نہیں۔ تو آپ نے اس کا نکاح پڑھایا، وہیں گواہ بیٹھے تھے، اور گھر میں جا کے کہا میرے بچے میں نے تیرا نکاح فلانے کے ساتھ کرا۔ آج بھی کرے نا ذرا، دیکھتا ہوں نہ کیا ہضم ہوتا ہے۔ بیٹی عدالت میں چلی جائے گی۔ آپ یقین مانے کسی وکیل سے پوچھیں، ہماری عدالتوں میں جو کیس ہیں 70% فیملی کے کیس ہیں، یا طلاق کے یا جائیدادوں کے جھگڑوں کے اور بہنوں اور بھائیوں کے۔ یہ ہماری زندگی ہے، مسلمان ہیں ہم۔ اگر ہمارا یقین ہے کہ اللہ پالتا ہے، اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، تو پھر تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا میں کسی کی طرف دیکھوں کسی کا کھاؤں۔ اسے اللہ پہ یقین نہیں ہے تو اس لیے کر رہا ہے نا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ باتیں اکثر میں اس لیے کرتا ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ جہاں جانے کا اتفاق ہوتا ہے جھگڑے فتنے، اور جب تحقیق کی جاتی ہے تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، دین نہیں تھا وہاں، باقی سب دین نہیں تھا۔ کتنی ایسی فیملیز ہیں جو رات کو سوتے ہی نہیں ہیں، صبح سوتے ہیں۔ یہ تو کتوں کی عادت ہے کہ رات کو جاگنا اور صبح کو سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تین شخص ہیں جن کو اجازت ہے رات کو دیر سے سونے کی: مجاہد جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے، طالب علم، اور تیسرا میاں بیوی۔ اس کے علاوہ دیر سے سونا سنت کے خلاف ہے، اور میڈیکلی کہا جاتا ہے، میں نے ایک ڈاکٹر کو پوچھا تھا، بڑا ڈاکٹر تھا وہ کہتا تھا کہ یہ 10 بجے کے قریب سے نا انسانی باڈی میں نا ایک مادہ پیدا ہوتا ہے دماغ میں نیند کا، اگر مسلسل اسے مس کیا جائے تو پھر سچ میں بے خوابی کا اس آدمی کو مرض لگ جاتا ہے۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جن فیملیز میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو دیر سے سوتے ہیں یا نہیں سوتے، ان کو اکثر ہارٹ اٹیک ہوتے مرتے ہیں۔ بھائی شریعت ایک ایسی ہے جو آخرت کے ساتھ دنیا اور صحت کو بھی بناتی ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ چلے جی۔